ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اجتماعی کیا، انفرادی بھی ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے، جو ان کی تحقیق ہے. جو ہم فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. اور فرض کے بعد رفع الیدین کر کے انفرادی دعا بھی ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے، اس میں ضعیف ہے، اور اگر اس کو مان لیا جائے صحیح تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ آپ نے کیا یہ کام. تو ورنہ اصول یہ ہے احادیث کا کہ جس کام کا وقوع نبی کے دور میں کثرت سے ہوا ہو اس کے ناقلین بھی کثرت سے ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں عموم بلوا، یعنی جس خبر واحد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں عموم بلوا تھا، ابتلا زیادہ تھا، تو اس کا ایک آدھ ناقل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی. ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں. اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے، کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں، کہیں آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ. میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں، دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا. حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ در المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں، اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نا چھیڑیں گے، بولیں گے کہاں سے، تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا، اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو یہ فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا، اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے، ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا، وہ مخصوص الفاظ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام،
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں, وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں, اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات, ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد. نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی کوئی پڑھی, کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے, سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے. تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا, بلکہ تین طرح کی حدیثیں ہو گئیں. ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے. تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے, اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام و منک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا, سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا, سنتوں میں مشغول. تو قرآن و حدیث کی دو تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں, فقہ حنفی میں بھی کیا ہے وہی تشریح, فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح. تو اب یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ, اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے, سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہیں, رفع الیدین کرنا ہے, تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے, سنتوں کے, آ رہی ہے بات پڑھیں گے وہ وظائف. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد, کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا, تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا, وہ تو نہیں کہتے یہ بات. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا وہ جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا. تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے, نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے. یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے. تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دیے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے, اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے. میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے. ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے. میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو. لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے, ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں. وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی. فقہ کی ہر کتاب کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا. مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی جس میں فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا, ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی, اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری آخری تو نہیں, بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے مولانا ابرار الحق, وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے. وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھائی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو. اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا. وہ تو اس مسئلے میں اتنے, حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے, انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت. بھائی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. تو ہمارے حضرت کی بھی تحقیق, اور بہت سے علماء ان کے ساتھ تھے اس مسئلے میں. اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں, حضرت نے ایک تحقیق لکھی, پورا رسالہ لکھا, بات ہو گئی. اور حضرت نے اپنے مدرسے میں یہ کیا کہ اس کو
بند کر دیا. میں نے وہاں 3 سال امامت کی ہے دارالفتاء والارشاد میں. 3 سال میں ایک مرتبہ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا, انفرادی میں بھی نہیں اٹھایا. حضرت کی طرف سے پابندی تھی کہ نہیں اٹھا سکتے آپ, لیکن حضرت نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جا جا کے دوسرے مولویوں کو پن کرو. آئیو سمجھ, ان کو بولو یہ ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں. بات آ رہی ہے؟ جو اصل بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ, دیکھو کوئی مسجد کے امام تمہارے اگر کر رہے ہیں تو ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ تو یہ لکھا ہوا ہے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو. یہ میری تحقیق لکھی ہوئی ہے, جس نے پڑھنی ہوگی پڑھ لے, نہیں پڑھنی تو ہم کو پولیس تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا اخرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص. اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے, ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, مگر دنیا خوش کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہو گئی. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ہے ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر
تمہارے یہاں کوشش کرو گے نا, نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی, بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا, یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا, نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں, نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو, ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے, ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا, تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمایا بتاؤ هل يستويان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے, تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا, ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں, کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا. وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے,
وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا, کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی, صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار گھر میں, عادت خراب ہو جائے گی, نہیں. پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے پھر کھلاتے ہیں. کراچی والا تو ہونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا, کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا, یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر, ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے, پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگا ہے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے, کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے. ورنہ انسان میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں, اب ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے, اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو. جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے, کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے. اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں, آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہیں, میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں قائل ہے اس کے. وہ کہتے ہیں زمانے میں, میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے, میری دلائل ہے اس پہ, کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا چلو. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے, مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ جو ہے شریعت تھوڑی ہے, یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے, یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا
نصیحت مختصر ہو، جامع ہو، مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے، پورے الفاظ نہیں ہیں یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا، بس وہی ہے، تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون.